ماہنور ایک ننھی سی پیاری بچی تھی جو اپنی نانی کے ساتھ ایک چھوٹے سے سرسبز گاؤں میں رہتی تھی۔ اس کے والدین ایک حادثے میں دنیا سے رخصت ہو چکے تھے، لیکن نانی نے اسے کبھی پیار کی کمی محسوس نہیں ہونے دی۔ ان کا چھوٹا سا کچا گھر تھا، مگر ہر کونے میں محبت، دعائیں اور کہانیاں بسی ہوئی تھیں۔ ہر رات سونے سے پہلے نانی اسے پریوں، جادو اور بہادری کی کہانیاں سنایا کرتیں۔ ماہنور کو ان کہانیوں میں خاص طور پر پرستان بہت پسند تھا، ایک ایسا مقام جہاں ہر دکھ کا مداوا، ہر خواب کی تعبیر اور ہر دل کی سچائی کو جگہ دی جاتی تھی۔ ماہنور کا سب سے بڑا خواب تھا پرستان جانا۔ ایک رات جب چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا، ستارے نیلے آسمان پر جگمگا رہے تھے اور رات کی ٹھنڈی ہوا جیسے کوئی لوری سنا رہی ہو، ماہنور کھڑکی کے پاس بیٹھی آسمان کو دیکھ رہی تھی۔ اس نے اپنے ہاتھ جوڑے اور آسمان کی طرف دیکھ کر آہستہ سے کہا، یا اللہ، اگر ممکن ہو تو مجھے ایک بار پریوں کی دنیا دکھا دے۔ پھر کیا اچانک ایک چمکتی ہوئی روشنی آسمان سے اتری۔ وہ نرم روشنی اس کے کمرے میں داخل ہوئی اور فرش پر ایک گول دائرہ بنا۔ پھر آہستہ آہستہ وہ دائرہ ایک سنہری دروازے میں بدل گیا، جس پر خوبصورت جگمگاتے الفاظ لکھے تھے، صرف پاک دل والوں کے لیے پرستان جانے کا راستہ۔ ماہنور حیرت میں تھی لیکن خوفزدہ نہیں۔ ایک عجیب سی کشش تھی اس دروازے میں۔ وہ دھیرے دھیرے اس کے قریب گئی اور جو ہی اس نے دروازے کو چھوا، ایک نرم سی روشنی اسے اپنے اندر لے گئی۔ جیسے ہی آنکھیں کھلیں، ایک الگ ہی دنیا اس کے سامنے تھی۔ نیلا آسمان، رنگ برنگے پھول، روشنی بکھیرتی تتلیاں، گنگناتے درخت اور فضا میں اڑتی ہوئی پریاں۔ یہ سب حقیقت لگ رہا تھا، خواب نہیں۔ درختوں کے پتے چمک رہے تھے، ندیوں سے ہنسی کی آوازیں آ رہی تھیں اور ایک پرسکون خوشبو فضا میں رچی ہوئی تھی۔ یہ تھا پرستان۔ پھر کچھ ہی دیر بعد ایک روشنی اس کی طرف بڑھی اور اس روشنی میں ایک شاندار نورانی پری ظاہر ہوئی۔ وہ تھی رانی فلیورا، پرستان کی سردار رانی۔ انہوں نے ماہنور کو خوش آمدید کہا اور اس کے گرد خوبصورت پریاں جمع ہو گئیں۔ روشنی کی پری، ہنسی کی پری، خوشبو کی پری اور وقت کی پری۔ انہوں نے ماہنور کو پرستان کی سب سے خاص جگہوں کی سیر کروائی، گیتوں کا باغ دکھایا جہاں ہر پھول گانا گاتا تھا، خوابوں کا پل دکھایا جہاں دل کے سچے خواب حقیقت بنتے تھے، اور پھر وقت کی جھیل بھی دکھائی جہاں ہر کوئی اپنا ماضی یا مستقبل دیکھ سکتا تھا۔ لیکن خوشیوں کے درمیان ایک پرانا اندھیرا واپس آ رہا تھا۔ اچانک آسمان پر سیاہی چھا گئی، بادل گرجنے لگے اور ایک زوردار قہقہا گونجا۔ وہ تھی زالیہ، ایک منحوس اور حسد بھری پری جسے برسوں پہلے پرستان سے نکالا گیا تھا۔ اب وہ واپس آ چکی تھی اور چاہتی تھی کہ روشنی، محبت اور خوشی کو ختم کر کے ساری دنیا کو اندھیرے میں ڈبو دے۔ پریوں نے مل کر زالیہ سے لڑنے کی کوشش کی، لیکن اس کا جادو بہت طاقتور ہو چکا تھا۔ ان کا نور مدھم پڑنے لگا۔ اسی لمحے رانی فلیورا نے ماہنور کی طرف دیکھا اور کہا، ہمیں صرف ایک ایسی ہستی کی ضرورت ہے جس کا دل سچا ہو، جس میں خلوص اور ہمدردی ہو اور ایمان ہو۔ ماہنور نے ایک قدم آگے بڑھایا اور نرمی سے کہا، اگر تو میری محبت، میرا سچ اور میرا دل تمہاری مدد کر سکتا ہے تو میں تیار ہوں۔ اسی لمحے ماہنور کے دل سے ایک سنہری روشنی نکلنے لگی، شفاف اور طاقتور۔ وہ روشنی بڑھتی گئی اور زالیہ کے سیاہ جادو سے ٹکرا گئی۔ زالیہ زور سے چیخی، اس کا سایہ بکھرنے لگا اور بالآخر وہ ایک چمکدار ذرے میں تحلیل ہو گئی۔ پرستان کی فضا ایک بار پھر خوشیوں سے بھر گئی۔ پھر رانی فلیورا نے خوشی سے ماہنور کو گلے لگایا اور کہا، آج تم نے ہمیں بچا لیا۔ تم نہ صرف ہماری مہمان ہو بلکہ ہماری سچی دوست بھی ہو۔ پریوں نے مل کر اسے ایک جادوئی ستارہ دیا، ایک ایسا تحفہ جو ہمیشہ اس کے دل کے قریب رہے گا۔ پھر رانی نے کہا، جب بھی تم اس ستارے کو دیکھو گی، چاہے خواب میں یا خیال میں، تم پرستان واپس آ سکو گی۔ ماہنور واپس اپنے کمرے میں آئی۔ صبح ہو چکی تھی، کھڑکی سے سورج کی کرنیں آ رہی تھیں اور نانی پاس ہی بیٹھی تھیں۔ جب ماہنور نے پوری بات بتائی تو نانی ہنس کر بولی، میں جانتی تھی بیٹا، تمہارا دل پرستان کے ہی لائق ہے۔ اور اس دن کے بعد جب بھی ماہنور آسمان پر کوئی چمکتا ہوا ستارہ دیکھتی تو وہ مسکرا کر کہتی، میں ایک بار پرستان گئی تھی اور شاید پھر جاؤں۔